کورونا لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے مفہوم انگریزی میں کراؤن اور اردو میں تاج کے ہیں۔ یہ نام کورونا وائرس اور تاج کی شکلوں میں مماثلت کے سبب رکھا گیا ہے۔ جانو اور جانتے رہو۔ تاریخ میں پہلی بار کسی ایک وجہ نے پوری دنیا کو ایک ساتھ بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ اس نئی صورتحال میں چند قوموں سے متعلق دنیا کے بہت سے قیاس غلط ثابت ہوئے، یعنی یورپ یقیناً اتنا قابل اور باشعور ثابت نہیں ہو سکا جتنا اسے سمجھا جاتا رہا ہے۔ امریکہ کسی طور اتنا طاقتور نہیں جتنا دنیا بھر کے عسکری تجزیہ کار اسے قرار دیتے رہے ہیں، اور مغرب کے زیر عتاب غریب دنیا روس اور چین سے وابستہ عالمی حالات بدلنے کی توقعات بھی ملیاں میٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ان تمام بڑی طاقتوں کا بھرم ایک ایسی شے نے کھول کر رکھ دیا ہے جسے کسی عام خوردبین سے دیکھنا بھی ممکن نہیں۔ خدا کی طرف سے ایک زبردست نشان ہے کہ اے انسان، بھول جاؤ تم انسان ہو، تم خدا نہیں ہو۔ ایک حقیر سے اور نظر نہ آنے والے وائرس نے تمام انسانوں کو یہ یاد دلایا ہے کہ اس عالم کا کوئی ناظم بھی ہے، خالق بھی ہے۔ تو تمام ممالک کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ دنیا بھر میں تجارتی سرگرمیاں بھی بری طرح مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کو کھربوں ڈالر سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن ترقی پذیر اور غریب دنیا بظاہر مکمل تباہی کے دہانے پر ہے۔ دنیا کو ان دنوں 1930 کی دہائی کے اعصاب شکن گریٹ ڈپریشن کے بعد بدترین کساد بازاری کا سامنا ہے۔ IMF کا ڈاکومنٹ سب کے سامنے ہے۔ 1930 کا جو ڈپریشن ہے اس سے اس کا موازنہ کرنا شروع کر دیا، اور بعض لوگوں نے 1930 کے ڈپریشن سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے یہ حالات بیان کیے، کیونکہ اس وقت جو ہے گلوبلائزیشن نہیں تھی۔ شاید ماضی کے اسی خوف کے پیش نظر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا پر قابو پائے بغیر ہی امریکی معیشت کو مرحلے وار کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عالمی سطح پر یہ فیصلہ شدید تنقید کی زد میں ہے۔ دنیا کی مجموعی جی ڈی پی میں 20% حصے کے مالک چین کو ان 3 ماہ میں لگ بھگ 100 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔ چائنا نے اپنے پاس خزانے بھرے ہوئے تھے، اور وہی چائنا کا ماڈل جب دنیا نے اڈاپٹ کیا تو دنیا کی استطاعت نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان ہو گئے۔ بیشتر یورپی ممالک بھی شدید اقتصادی بحران کا شکار ہیں۔ اس وقت 100 سے زائد ممالک میں سفری پابندی عائد ہے۔ کوئی یورپی باشندہ فی الحال بر اعظم سے باہر نہیں جا سکتا۔ امریکہ میں یورپ سے آنے والوں پر پابندی ہے۔ بیشتر ممالک میں بنیادی تعلیمی عمل بھی معطل ہے اور عوامی مراکز بند ہیں۔ کورونا حملے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال میں مغربی ممالک کے سربراہان کے فیصلوں پر سست روی اور عاقبت نااندیشی کا گمان کیا جا رہا ہے۔ البتہ یورپ، آسٹریلیا اور ایشیا کی چند خواتین رہنما کورونا کے خلاف جنگ میں اب تک فاتح دکھائی دے رہی ہیں۔ عرب اور مسلم دنیا میں بھی حالات زیادہ مختلف نہیں۔ سماجی دوری کے اصول کے تحت سعودی عرب نے شاپنگ مالز اور تفریحی مقامات بند کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت گاہوں میں اجتماعات پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستان میں چند روز پہلے تک یہ معاملات متنازع رہے ہیں۔ حکومت نے اس وقت واضح اعلان کیا ہے کہ زیارت ہو یا مزارات ہوں یا مساجد ہوں، ان میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ جو اجتماع اس بیماری کے پھیلنے کا باعث ہو، اس اجتماع کا انعقاد حرام ہے۔ میں کرسچن ہوں، بہت سارے لوگ کہنے لگے جی گرجے گھر بند ہو گئے، یہ وہ۔ میں کہتا ہوں پھر کیا، ہم جہاں کہیں بھی ہو ہم دعا کر سکتے ہیں۔ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر منتخب نمائندے، سیاستدان اور علماء اپنے اپنے موقف پیش کرتے رہے ہیں۔ احتیاطی تدابیر یہ بتلائی گئی ہیں کہ آدمی فاصلے سے ہو، وہاں پر بھی اگر رش لگے گا اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے۔ حکومت تو ہر ایک کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی،
जब सऊदी अरब ने हज को रीथिंक कर लिया, ये जुमे की नमाज को नहीं रोक सकते। जरूरी फैसला साजी में ताखिर इसी सूरत हाल का नागुज़ीर नतीजा थी। एक तासुर ये भी है कि पाकिस्तान में इस वबा के मुमकिना नताइज समझने में खासी देर लगाई गई। एक जानिब वुहान में फंसे हुए पाकिस्तानी तलबा को वबा के आलमी फैलाव से बहुत पहले वतन वापसी से रोक दिया गया, जबकि दीगर मुमालिक और ज़मीनी सरहदों से मुल्क में दाखिल होने वालों की जांच पड़ताल का इब्तदाई तौर पर कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। लिहाजा पाकिस्तान में कोरोना वायरस का शिकार पहला फर्द मुल्क की शुमाल मशरिकी सरहद ही से बगैर किसी मुआयने के बआसानी दाखिल हो गया। ये बॉर्डर इस वाक़े के बाद 23 फरवरी को बंद किया गया। तब तक शायद देर हो चुकी थी। क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के मुतासरीन में सेहतयाब होने वाला पहला पाकिस्तानी कौन है? जवाब जानिए ब्रेक के बाद।